السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت وافظ ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ 20 دسمبر دہلی میں جو جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوا تھا، کیا واقع خدا موجود ہے، اس سلسلے میں بہت سے حضرات اپنے رائے رکھے ہیں، اور اس ڈیبیٹ سے ہونے سے پہلے ہی بہت سے حضرات اپنے پہ اعتبار سے مشورہ دیے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کیا واقع خدا موجود ہے اس کے بارے میں، اور حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ بہت ایسے اسکول کالج میں ہیں جو ناستک والا کانسیپٹ تھوپا جاتا ہے اور اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر ناستک ہونے پر آمادہ ہو رہا ہے، کسی خدا کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ لیکن جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ کیا واقع خدا موجود ہے، اس پر بحث بالکل بکواس ہے، من گھڑت ہے، اس کے کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو میں بتاتا چلوں کہ بھائی اس ڈیبیٹ سے، مفتی صاحب کے دلیل سے، ان کے دانش مندی سے، ان کے انگلش تلفظ اور ورڈ سے دھلکا مچ دی گیا ہے، اور بہت ایسے نفع ہوا ہے جس کو میں تماموں کو اس ویڈیو میں بیان کرنے میں مشکل ہے۔ 10 پوائنٹ لے کر آیا ہوں، اس ڈیبیٹ سے فائدہ ہوا ہے، اور الحمدللہ سب سے زیادہ فائدہ، اور مسلمان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے جو ایک فائدہ ایسا ہے جو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ فائدہ لاسٹ میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص نے اس پوسٹ کاسٹ کو یا اس ڈیبیٹ کو دیکھے ہوں گے، جو نہیں دیکھے ان سے گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جا کر دیکھیں۔ آپ سرچ کریں مفتی شمائل ندوی صاحب، یوٹیوب سرچ کریں، فیس بک سرچ کریں، انسٹاگرام سرچ کریں، آپ اس ویڈیو کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ کی زندگی کے تمام رخ چینج کر دے گی، اور انشاءاللہ تعالی توحید پر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں 10 باتیں منشن کروں گا تاکہ ہم اس ڈیبیٹ کو ناکارے نہیں، اس ڈیبیٹ کو ہونے کے لیے باقاعدہ دوبارہ کہیں کسی جگہ میں ڈیبیٹ ہو، پرامن کے ساتھ ہو، جھگڑا فتنہ بھاسا مرغی لڑائی طرح نہ ہو، پرامن ڈیبیٹ جیسے مفتی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان ڈیبیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں 10 پوائنٹ میں سے ایک بات کروں گا، سب سے پہلا یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شکوک میں مبتلا ہونے والے، جو شکوہ شکوت کرنے والے تھے، کنفیوز رہتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی خالق، کوئی خدا، کوئی کریٹر ضرور ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور مفتی صاحب نے باقاعدہ انگلش میں ایسا لفظ استعمال کیا جو جاوید اختر صاحب کا پسینہ چھڑا دیا۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، بھائی مثال دے رہے ہیں کہ ایک قلم ہے، ایک قلم کو کسی نے، ایک قلم جو میرے پاس ہے تو یہ قلم کو کسی نے بنایا ہوگا، یا قلم جو میرے پاس ہے میں کسی کے پاس آیا ہوں، میرے والد صاحب ہے، میرے والد صاحب کے والد صاحب ہے، اس طرح آگے آگے جا کر کہیں تو رکے گا، کہیں جہاں روکے گا اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد خدا کی ذات ہوتی ہے جو اس تمام چیزوں بنانے والے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے باتیں آئی ہے، تو یہ انسان کے ذہن بات بیٹھ گئی، کوئی خالق کا مالک ہے۔ اب رہی بات خالق کون سا مذہب کیا نہیں ہے، صرف خالق پر یہ بات ڈیبیٹ تھی۔ دوسرا نمبر، خدا کے انکار کی بنیاد کمزور ثابت ہوئی۔ جو حضرات عقلی اور فکری گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ الہاد صرف سوال اٹھاتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا۔ جاوید اختر صاحب کیا بار بار کہہ رہے تھے، کوئی بھی لفظ جب دہرا جاتا ہے، اب کبھی چل جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائناسور کے بارے میں کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی آپ ادھر ادھر کسی پلیئر کے بارے میں بول رہے ہیں، کبھی باڈی بلڈر کے بارے میں بول رہے ہیں، کبھی ٹینس کرنے والے کے بارے میں بول رہے ہیں، کبھی آپ چل جا رہے ہیں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کبھی فلسطین چل جا رہے ہیں، کہ غزہ چل جا رہے ہیں، کہ ظلم چل جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے پہلے ہی 3 منٹ میں کلیئر کر دیا تھا، بول کر دیا تھا کہ بھائی یہی سب آپ بات کیجئے گا۔ تو یہ سب بے توکی بات گھما پھرا کر آ رہے ہیں، اور اصل ٹاپک سب ہٹ رہے ہیں۔ یہ اصل ٹاپک سے ہٹنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دلیل کمزور ہے، حقیقت میں خدا ہے، اس بات پر الحمدللہ پروف ہو جائے اس ڈیبیٹ۔ تیسرا نمبر، اسلام کے علمی اور عقلی پہلو اجاگر ہو گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام صرف جذبات نہیں بلکہ عقل، دلیل اور منطق پر بھی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
اور منطق پر بھی پورا اترا جا سکتا ہے. یعنی انسان اگر اپنے اندر سوجھ بوجھ ہوگا، اپنا صلاحیت ہوگا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرے گا، عزت ادب کے ساتھ بات کرے گا، تو مرغی للائے نہیں جو آج گودی بیٹے چل رہا ہے. بس ایک ٹوپی والے بیٹھا دیا، داڑھی والے بیٹھا دیا، ٹیکا لگانے بیٹھا دیا، لے مار پیٹ دے مار پیٹ. اس طرح ڈیبیٹ سے صرف یہ فتنہ نکلے گا، عوام کو کوئی نفع فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ڈیبیٹ اس طرح جو علمی انداز میں ہو، دونوں کے ادب کا، دونوں کی عمر کا تقاضا کا، علم کا تقاضا کا خیال رکھا جائے. اب چلتے ہیں 4 نمبر. 4 نمبر بہت ہی اہم ہے. نوجوان نسل کو سوچنے کا نیا زاویہ ملا. خاص طور پر نوجوانوں نے سیکھا کہ اندھی تقلید نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ بات کو سمجھانا چاہیے. جاوید اختر صاحب کو ہر ایک پوائنٹ پر مفتی صاحب نے رہنمائی کی کہ یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، آپ کا یہ پوائنٹ ہے، جو ترک صاحب ہٹ رہے ہیں، ٹاپک صاحب ہٹ رہے ہیں، آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ سمجھایا. نمبر 2، بہت حضرات آج اس مفتی صاحب نوجوان جو ہے، ان نوجوان کو دیکھ کر اپنا ایک فیلنگ احساس کیے کہ ایک نوجوان مفتی ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اور ندوہ سے فارغ ہوا ہے، لیکن انگلش اس رفتار سے بول رہا ہے کہ سامنے والا جو اپنے آپ کو بہت 32 مرتبہ سمجھاتا اس کو پانی پلا دیا. اس سے نوجوان نسلوں میں ایک سوچنے کا امنگ پیدا ہوا. نمبر 5، اسلام کے نمائندہ انداز گفتگو فائدہ ہوا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے اخلاق، تحمل، وقار کے ساتھ بات رکھی، اسلام کی خوبصورتی تصویر پیش کی. یعنی بہت ایسے ڈیبیٹ ایسے ہم اور آپ دیکھے ہوں گے کہ 2 مرغا کا بیٹھا دیا ماتت کے ساتھ، ایک داڑھی ٹوپی کے شکل میں ہو، ایک ٹکا اور مالا کا شکل میں بیٹھا دیا. اب دونوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور مار پیٹ کر رہے ہیں، پٹکا پٹ کر رہے ہیں، کوئی چپل اٹھا رہا ہے وغیرہ اور چل رہا ہے، ہم جو سے معلوم ہے. یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر پرامن اطمینان کے ساتھ اس کی عزت خیال کرتے ہوئے یہ گفتگو کیے، اور ایسے الفاظ بھی نہیں بتائے کہ انسان کو انسلٹی محسوس ہو، ذلت محسوس ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے خود فرما دی ہیں. اور اسی طرح نمبر 6، کئی غیر مسلمانوں کے دل نرم ہو گئے. رپورٹس اور تاثرات کے مطابق کئی لوگوں نے اسلام کو سنجیدگی سمجھنا شروع کیا اور کچھ مسلمان بھی ہوئے. سبحان الحمدللہ. اللہ رب العزت قرآن خود فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی تھا. اور آگے اللہ خود فرماتے ہیں جو اس یہ آیت مفتی شمائل ندوی صاحب کا فٹ ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِ خَيْرٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ذلت عطا فرماتا ہے. بیاد خیر، تمام کا تمام بھلائی اللہ کا تبارک تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جو چاہتا ہے ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو ہمارے آپ کے لیے اور اس ڈیبیٹ کا جو فائدہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ ہے، جو حضرات کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ بھائی مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس ڈیبیٹ سے یہ پیغام دیا جو غیر مسلمان ہونے پر آماد ہو گئے یا سوچنے پر آماد ہو گئے کہ جو مفتی صاحب داڑھی ٹوپی والے اس انگلش کے ساتھ رفتہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو سوچئے جب یہ نالج اس کے پاس موجود ہے تو اسلام کا کتنا بڑا نالج اس کے پاس گہرا سمندر موجود ہوگا. اس پر انسان غور فکر کیا، اور غور فکر صاحب بہت سارے غیر مسلم باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پر کامنٹ کیے، کئی ہزار کامنٹ ہیں، ان میں جو خاص کامنٹ ہے اس پر خاص بتا رہے ہیں کہ بھائی میں پہلے ہندو تھا، پھر ایتھیسٹ ہوا، پھر میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں. کوئی کہہ رہا الحمدللہ میں اسلام لے آیا ہوں. کوئی عیسائی تھا، کوئی کہہ رہا بھائی میں پہلے عیسائی تھا، ایتھیسٹ ہو گیا، پھر میں مسلمان رہ رہا ہوں. باقاعدہ آپ دیکھیے کامنٹ یہاں پر مشہور و معروف ہو رہا ہے، شائع کیا جاتا ہے. یہ تمام کریڈٹ اگر جاتا ہے تو مفتی شمائل ندوی صاحب ہے اور مفتی یاسر صاحب ہیں اور جتنی بھی ان کے ٹیم ہے، تماموں کو یہ شرف حاصل ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا مبارک سرمایہ ہمارا کے لیے کہ کوئی آپ کے ایک عمل سے مسلمان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. نمبر 7، مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ. بالکل بہت سے کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے شکوک دور ہوئی اور ان کا یقین مضبوط ہوا. نمبر 8، دین میں تنقید کرنے والے کی غلط فہمیاں واضح ہوئی. بہت سے الزامات جو اسلام پر لگائے جاتے تھے وہ خود بخود کمزور ثابت ہو گئے. نمبر 9، ڈیبیٹ کی افادیت ثابت ہوئی. جو لوگ کہتے تھے کہ ڈیبیٹ بیکار ہوتی ہے، اس گفتگو نے ثابت کیا کہ صحیح نیت اور صحیح انداز سے کی گئی ڈیبیٹ فائدہ مند ہوتی ہے. نمبر 10، سچائی کی تلاش کا دروازہ کھلا. سبحان اللہ. سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگ سوچ کر تلاش کرنے پر مجبور ہیں.
لوگ سچ کو تلاش کرنے پر مجبور ہوئے اور یہی ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس بات سے ایگری ہیں تو ویڈیو میں کامنٹ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔